نیت اور اخلاص دو جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی خوشنودی کے بجائے دکھاوے جیسے کام لوگوں کی خاطر کرتے ہیں، عالی مقام کو کہا جائے گا کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے ان کا اجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا جو حقیقت میں ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد، حتیٰ کہ اسلام خود بھی، نیت ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ تمام دینی اور مفید دنیاوی اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیں تاکہ وہ دونوں جہانوں میں اس کی طرف سے اجر حاصل کریں۔ اس صحیح ذہنیت کی نشانی یہ ہے کہ یہ شخص نہ تو یہ توقع رکھتا ہے اور نہ ہی چاہتا ہے کہ لوگ ان کے اعمال کی تعریف کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط نیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنا اداسی اور تلخی کو روکتا ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں کی خاطر کام کرتا ہے وہ آخرکار ناشکرے لوگوں کا سامنا کرے گا جو انہیں ناراض اور تلخ کر دیں گے، کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی محنت اور وقت ضائع کیا ہے۔ بدقسمتی سے والدین اور رشتہ داروں میں یہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اکثر اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے ان کی خاطر اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے بارے میں اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے اپنے تمام فرائض ادا کرتا ہے، جیسے کہ ان کی اولاد، اور جب وہ ان کا شکر ادا کرنے میں ناکام ہوں گے تو وہ کبھی تلخ اور غصے میں نہیں آئیں گے۔ یہ رویہ ذہنی سکون اور عمومی خوشی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل سے پوری طرح واقف ہے اور انہیں اس کا اجر دے گا۔ تمام مسلمانوں کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ سکتے ہیں۔ باب 18 الکہف آیت 110۔ پس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔